سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. یہ سورت جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی یہ وہ سورت ہے جس کا نام سورہ الکافرون ہے، اور یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے قل یا ایھا الکافرون، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ العبادت ہے، کیونکہ اس سورت میں جا بجا عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورت کا تیسرا نام سورہ الدین ہے، کیونکہ اس سورت کے آخر میں لفظ دین وارد ہے، لکم دینکم ولی دین۔ بعض اہل علم نے اس سورت کو سورہ البراءہ بھی کہا ہے، اس معنی میں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں کفر اور شرک سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس سورت کو سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ سورہ اخلاص بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الاخلاص میں توحید علمی اور خبری کا ذکر کیا گیا ہے، تو سورہ الکافرون میں توحید طلب اور قصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ توحید علمی اور خبری کا مطلب یہ ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ گویا سورہ الاخلاص میں اللہ عز و جل کی اسماء اور صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے افعال میں اکیلا ہے، اور سورہ الکافرون میں توحید الوہیت یا توحید عبادت یا توحید طلب اور کی دو سنتوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے مغرب کی دو سنتوں میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ تو گویا اس جانب اشارہ ہے آڈیو ویڈیو دونوں سٹک ہو گئے چھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے، یعنی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی دو رکعتیں پڑھتے تھے تو طواف کی دو رکعتوں میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو گویا اس میں بھی توحید کی جانب اشارہ ہے، اور بعض صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم کیا پڑھ کر سنیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، کیونکہ سورہ الکافرون میں کفر اور شرک کے برابر ہے۔ سورہ الکافرون ربع القرآن کے برابر ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ الکافرون کو پڑھے گا گویا قرآن مجید کے چوتھائی حصہ پڑھنے کا اسے اجر اور اسے ثواب ملے گا۔ برادر الاسلام و خواتین، ان روایات سے یہاں ہمیں اس سورت کے نام معلوم ہوئے اور اس سورت کی فضیلت معلوم ہوئی۔ آئیے ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ اس سورت کی شان نزول کیا ہے اور اس سورت کا سبب نزول کیا ہے، کیونکہ جب انسان کسی آیت یا کسی سورت کا سبب نزول کو جان لیتا ہے تو اس کے بعد اس سورت کو سمجھنے میں اسے مدد ملتی ہے اور اچھی طریقے سے اس سورت کو سمجھ سکتا ہے۔ اس سورت کے سبب نزول میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کرنا چاہتے تھے، تو مصالحت کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں کی پیشکش تھی۔ کبھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیں گے، کبھی کہا کہ ہم مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروا دیں گے، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم مال و دولت جمع کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور ان پیشکشوں میں ایک پیشکش یہ تھی کہ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم بھی آپ کے معبود عبادت کریں گے۔ گویا اس طریقے سے اگر آپ کے دین میں خیر ہے تو ہمیں بھی ملے گا اور ہمارے دین میں خیر ہے تو اس کا حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا اس صورت میں کفار کو جواب دیا گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے اس السلام چیز کا علیکم شیخ، مطالبہ آواز کیا نہیں آ رہی ہے۔ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، اب آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ جی، الحمدللہ۔ آج کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ جی جی کوئی مسئلہ نہیں، تو بسم اللہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ روایات میں آسان کرے گا۔ آتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور وہ اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے، ان میں ایک نام عاص بن وائل کا ہے اور ایک نام اسود بن المطلب کا ہے، اور اس طریقے سے ولید بن مغیرہ ہے، اور اس قسم کے تن لوگ اور تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، قل خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر ہر امتی اس میں داخل ہے۔ الکافرون سے کہ پہلے مخاطب گرچہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا مگر اس میں ہر کافر داخل ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ عز و جل کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہاں ما تعبدون سے مراد ما تعبدون من الآلہۃ الباطلہ، تم جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن جھوٹے اور جن باطل معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو
جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تم اپنے شرک پر رہتے ہوئے میرے معبود کی عبادت کرو گے تو تمہارے اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کفار مکہ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو گویا کفار مکہ سے کہا گیا کہ تم اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے اگر میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو تو گویا تم نے میرے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی ہے، تو گویا تمہارے اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہے یا ایک حدیث قدسی میں ہے کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، میں اس کو اور اس کے شراکت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کسی بھی عمل میں، کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے تو شریعت میں اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم میرے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو اس حال میں کہ تم میرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرو۔ گویا تم میرے رب کے ساتھ اگر دوسروں کو شریک کرتے ہو تو تمہاری عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یا کہ اس میں یا کہ اس کے اندر کفار وہ کفار جنہوں نے آپ سے اس صلح کا مطالبہ کیا تھا اسلام قبول کرنے والے نہیں ہو، اور تم زندگی بھر میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، اور ہوا بھی ایسے ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نہیں ملی اور یہ لوگ ہدایت کی نعمت سے محروم رہے۔ اب اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس مضمون کو دہرایا اور اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اور میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی ہے۔ گویا پہلے میں لا اعبد ما تعبدون میں حال اور استقبال کا ذکر ہے اور اس اندر ماضی کا ذکر ہے۔ گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ میں نے ماضی میں بھی، زمانے گزشتہ میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی میں نے تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کی ہے، اب تم مجھ سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں؟ تو گویا ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی نفی کی گئی۔ تینوں زمانوں میں تمہارے معبود کی عبادت، تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہوں، عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدْ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس تکرار کے اندر تاکید مراد ہے۔ اب اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور میرے لیے میرا طریقہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ جو اسلوب ہے یہ اسلوب براعت ہے، کفار اور مشرکین سے براعت کا اعلان کیا گیا ہے۔ لہذا سورت سے جس کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر کفر اور شرک سے براعت کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سینہ جس میں توحید ہے اس سینے میں شرک کفر داخل یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی جگہ توحید بھی رہے اور اسی کے ساتھ شرک بھی رہے۔ اس صورت سے بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس صورت سے لا الہ الا اللہ کا معنی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، پہلی چیز ہے نفی اور دوسری چیز ہے اثبات۔ نفی محض بھی توحید نہیں ہے اور اثبات محض بھی توحید نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سارے معبودوں کا میں انکار کرتا ہوں، تو سارے معبودوں کا انکار کرنا اور اللہ کا اقرار نہیں کرنا یہ بھی توحید نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے
کہ میں اللہ کا بھی اقرار کرتا ہوں اور دوسرے معبودوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، یہ بھی توحید نہیں ہے۔ یہ صورت لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ نفی بھی ہو اور اثبات بھی ہو۔ اللہ عز و جل کے سوا جتنے معبود ہیں سارے معبودوں کا انکار ہو، سارے معبودوں کو جھٹلایا جائے، اور اسی کے ساتھ میں اللہ عز و جل کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ کے سوا جنہیں یہ پکارتے ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ گویا یہ وہ صورت ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو واضح کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یا کہ توحید کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا دیگر معبودوں کا انکار کیا جائے اور اللہ عز و جل کے معبود برحق ہونے کا اقرار کیا جائے۔ اور اس صورت سے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ دین اسلام دین حق ہے، اور دین اسلام کے سوا جتنے ادیان ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ گویا اس کے اندر اس جانب ہے کہ جو لوگ تقارب ادیان کے قائل ہیں یا وحدت ادیان کے قائل ہیں، جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کو سنتے ہیں کہ لوگ اسلام کے ساتھ دیگر ادیان کی مماثلت تلاش کرتے ہیں کہ اسلام میں مسیحیت میں یا اسلام میں یہودیت میں یا کہ اسلام میں ہندو مذہب میں یا بدھ مذہب میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے، کیا یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ اسلام دین حق ہے اور اسلام کے سوا جتنے ادیان ہیں سارے کے سارے باطل ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے، اور یہ بھی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی اور دین کو تلاش کرے گا یہ چیز اس سے ہرگز قبول نہیں جائے گی اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اسلام ساتھ دوسرے ادیان کو ملانا اور اس طریقے سے وحدت ادیان یا کہ تقارب ادیان کی دعوت دینا یہ جو ہے غلط فکر ہے اور غلط منہج ہے۔ اسلام دین حق ہے اور اسلام کے علاوہ جو ادیان پائے جاتے ہیں سارے کے سارے ادیان جھوٹے ہیں اور باطل ہیں، کیونکہ اس زمین میں جو ادیان پائے جاتے ہیں دو قسم کے ہیں، یا تو وہ آسمانی ادیان ہیں یا پھر وہ زمینی ادیان ہیں۔ زمینی ادیان سے مراد وہ ادیان ہیں جنہیں لوگوں نے بنائے ہیں، اپنے اعراف اور اپنے عرف کی چیزیں، اپنے قبیلے کی چیزیں، یا کہ اپنے عقلی افکار سے یا تجربات کی روشنی میں جو دین بنائے گئے۔ بعض ادیان ایسے ہیں جنہیں سماوی آسمانی ادیان کہا جاتا ہے، لیکن اسلام کے سوا جتنے آسمانی ادیان پائے جاتے ہیں چاہے وہ یہودیت ہو یا کہ نصرانیت ہو، ان میں تحریف ہو چکی ہے، ان میں تبدیل ہو چکی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کے تعلق سے ہمیں خبر دی ہے۔ تو گویا اس دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں اسلام کے سوا یا تو وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ادیان ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا دین دوسرے انسان کے لیے دین بن جائے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام جب جزیرہ عرب سے باہر نکلے فتوحات کے لیے اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کس چیز نے تمہیں اپنے علاقے سے ہمارے جانب لے کر آیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو، تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی جانب لے جائے، کیونکہ انسانوں کا اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا بنایا ہوا قانون دوسرے انسان کے لیے جائے، دوسرے انسان کے لیے مذہب بن جائے۔ اور اسی طریقے سے جو آسمانی ادیان پائے جاتے ہیں ان آسمانی ادیان میں تحریف داخل ہو چکی ہے اور اس میں تبدیلی ہو چکی ہے،
تو لہٰذا وہ دین جو محرف ہو وہ صحیح دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس دین کے تعلق سے فرمایا جو دین اسلام ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس شریعت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی شریعتوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، کہ اگلی شریعتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی، اس لیے اس میں تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، لیکن جو شریعت جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے۔ اس لیے تا قیامت اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ شریعت تا قیامت محفوظ ہے۔ نبی کی ضرورت اس وقت آتی ہے یا نئی شریعت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اس کے اندر کوئی تحریف ہو جائے یا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے۔ جب یہ شریعت اس شکل میں موجود ہے، شکل میں اللہ عز و جل نے اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، لہذا تا قیامت کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی شریعت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اس شریعت میں مسائل کے ہر زمانے کے مسائل کے حلول موجود نہ ہو۔ یہ وہ شریعت ہے جو دین اسلام ہے، اس میں ہر زمانے، ہر دور، ہر علاقے کے مسائل کے حلول موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب نے کسی چیز کو بھولا نہیں ہے۔ لہذا یہ شریعت تا قیامت محفوظ ہے، دین اسلام تا قیامت محفوظ ہے، اور دین اسلام میں ہر علاقہ، ہر زمانے کے مسائل کے حلول موجود ہیں۔ تو لہذا جب ہر زمانہ، ہر علاقے کے مسائل کے حلول موجود ہے تو لہذا کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ دین حق وہی دین ہے جس کا تعلق وحی سے ہو، جیسا کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو جو زمین پہ نازل کیا تو نازل کرتے ہوئے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، تو ہدایت وہی ہے، دین برحق وہی ہے، صحیح مذہب وہی ہے جس کا تعلق وحی الہی سے ہو۔ تو گویا دین اسلام کے سوا جتنے ادیان پائے جاتے ہیں یا تو ان کا تعلق وحی الہی سے نہیں ہے، یا اگر ان کا تعلق وحی الہی سے ہے تو اس میں تبدیلی اور تحریف ہو چکی ہے سوائے دین اسلام کے۔ اور آخر دور میں جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ کوئی نئے نبی کے حیثیت سے نہیں آئیں گے، کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو لہذا ان تمام تصریحات سے جو بات معلوم ہوئی کہ یہ صورت اس بات کی نفی کرتی ہے کہ تقارب ادیان یا وحدت ادیان کی دعوت دی جائے، اور اس طریقے سے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں مماثلت یا ایک یکسانیت کو تلاش کیا جائے۔ گویا اس صورت سے پہلا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ اس صورت سے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم واضح ہوا کہ لا الہ الا اللہ میں یا کہ توحید میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفی اور دوسری چیز ہے اثبات۔ نفی اللہ کے سوا دیگر معبودوں کی نفی ہے، اور اثبات اللہ عز و جل کے معبود برحق ہونے کے اثبات ہے۔ اور دوسری چیز جو اس صورت سے ثابت ہوئی یہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے، اسلام کے علاوہ جتنے ادیان پائے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے باطل ادیان ہیں۔ تو لہذا اسلام میں اور دیگر ادیان میں اصلت نہیں ہے، یا کہ تقارب ادیان کی دعوت غلط۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو لہذا جسے دین اسلام اپنانا ہے دلیل کے ساتھ اپنانا ہے۔ لہذا دین اسلام حقائق کو بیان کرتا ہے، دین اسلام دلائل کو سامنے رکھتا ہے، توحید کے دلائل کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا نہ مانے۔ اسلام میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے رشد و ہدایت واضح ہو چکی ہے۔
جہاں قتال کا مسئلہ اور جہاد کا مسئلہ ہے، قتال اور جہاد کی مشروعیت کی پیچھے حکمت یہ ہے، دین اسلام کے نشر و اشاعت کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے تاکہ اللہ کے بندے دین اسلام کو کھلے ذہن سے سمجھ سکے اور اسے اپنا سکے۔ لہذا اس آیت سے، اس صورت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں کوئی جبر اور کوئی اکراہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توحید اور شرک دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس سینے میں توحید ہے اس سینے میں شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی بھی عبادت کروں گا، دوسروں کی بھی عبادت کروں گا، اس سے اس نے دوسروں کی تو عبادت کی لیکن اس نے اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کی۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور کی ہم مدد نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صورت کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں ان کے مطابق انہیں سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کا یہی معنی اور مفہوم ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں میں اور اس طریقے سے مغرب کے بعد کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے، اور اس طریقے سے وتر کے بارے میں بھی ہے کہ 3 رکعت کے وتر میں سورہ الاعلیٰ کے بعد بقیہ 2 رکعتوں میں سورہ الکافرون اور سورہ الاخلاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ توحید اور طواف جو توحید کا رمز ہے، اور اس میں طواف کی 2 رکعتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے تاکہ توحید کا معنی اور مفہوم لوگوں کے ذہن میں سمو جائے۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتے وقت کیا پڑھ کر سوؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الکافرون پڑھ کر سو جاؤ فإنها براءۃ من